ہیلو جی، دس از باسط شہباز اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف انپلگ مائک. سیاستدانوں نے ملک کے اندر بہت سے سیاسی ادوار دیکھے ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہیں میڈیا میں جنہوں نے میڈیا کے اندر بہت سے ادوار دیکھے، پرنٹ میڈیا کو الیکٹرانک میڈیا اور اب سوشل میڈیا کی طرف بدلتے ہوئے. ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی بہت محترم گیسٹ اسامہ غازی صاحب موجود ہیں. اسامہ بھائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے ٹائم دیا. اپنے اتنی بزی اسکیجول کے اندر آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا، اس کے لیے پہلے تو بہت شکریہ. آپ کا شکریہ باسط بھائی، میں بلانے کا بڑی مہربانی، بڑی خوشی ہوئی آپ جیسے نوجوانوں سے مل کر. تھینک یو سو مچ اسامہ بھائی. آپ آلویز یو اپریشیٹ دس کائنڈ آف تھنگ کہ کچھ اس کو وہ کیا جائے. اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پوڈ کاسٹ جو ہے وہ بڑے نارمل وے میں کریں، کوئی انٹرویو نہ رہے. اسامہ بھائی، آپ نے بہت سی چیزوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. ملک میں سیاسی صورتحال تو ایک الگ چیز ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ میڈیا کے اندر جو حالات بدلے ہیں اس کے اندر جو قدغنیں لگیں، آپ کے اوپر لگیں، عمران ریاض کے اوپر لگیں، اس سے پہلے حامد میر صاحب، اسد طور، بہت سے نام ایسے آتے ہیں. آپ کو لگا کہ یار یہ زیادہ ہو گیا، مجھے زیادہ اس سائڈ پہ نہیں جانا چاہیے تھا، یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی، اور وہ قدغن اب بھی برداشت کر رہے ہیں؟ ہاں، بعض اوقات یہ خیال آتا ہے تھوڑا کہ کتنی اسپیس آپ کو ملتی ہے اسی میں رہ کر آپ کام کر سکیں، کیونکہ بہت سے لوگ ابھی بھی کام کر رہے ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، اور ہر ایک کے اپنے اسٹیچر کی بات ہوتی ہے. پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت زبردست کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس وقت سروائیو کر رہے ہیں، جیسے مطیع اللہ جان صاحب ہیں اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں، تو لیکن کیسز بھی بھگت رہے ہیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک وقت گزارا ہے، اور پھر یہ کہ وہ کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی اٹیچ ہونے کی وجہ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان پر اگر اس طرح سے قدغنیں زیادہ بڑھائیں تو معاملہ انٹرنیشنلائز بھی ہو جائے گا، اور زیادہ ہم پر انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ہیومن رائٹس کا پریشر آ جائے گا. جس طرح حامد میر صاحب ہو گئے، ان کو اتنا آسان نہیں ہے، تو ہم ذرا اس لحاظ سے چھوٹے لوگ ہیں. تو لیکن دیکھیے، فن تو یہی ہے کہ آپ اپنی بات بھی کہہ جائیں، اور جتنی بھی قدغنیں لگ چکی ہوں اس کے اندر آپ کسی نہ کسی پیرائے میں اس انداز سے بات کہتے ہیں کہ وہ قانون سے باہر بھی نہ ہو. لیکن اب مسئلہ قانون کا رہ نہیں گیا نا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو قانون کے مطابق کسی پر مقدمہ بن جائے، قانون کے مطابق چل رہا ہو تو اور بات ہوتی ہے، لیکن یہاں تو اب کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو جائے. آج بھی حامد میر صاحب نے جس طرح لکھا کہ وہ پہلے میں اکیلا آفیئر تھا، اب 7 آفیئر ہیں، تو اپنے کالم میں ذکر کیا. تو بس ایسے ہی ہے، یہ سختیاں ہمیشہ رہی ہیں، ہر دور میں ہوتی ہیں، تو بس یہ ایک اسٹرگل ہے جو چل رہا ہے. اسامہ بھائی، آپ کو لگا کہ زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ ایک پارٹی، میں نام لے لیتا ہوں تحریک انصاف، یہ عمران خان کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، لگا آپ کو ایسا کہ زیادہ اس طرف چلے گی، یا بائسڈ ہو گئے جرنلزم میں جس وجہ سے قدغنیں فیس کرنا پڑیں؟ کیا وجہ بنی؟ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کی درست ہو، لیکن اصل میں صحافت ہوتی ہی اپوزیشن کی طرف سے ہے، اور شاید وہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا بھی ہے کہ وہ ایک تو بڑا واضح ایک لائن سی بھی بن گئی ہوئی ہے. تو خان صاحب کا ایک اپنا ایک اورا بن گیا تھا، یہ تو ہے. ایک دہائیوں کے بعد وہ آئے، تو بس اس کے بعد وہ ایک کرائسس ایسا شروع ہو گیا کہ ان کی اپوزیشن کرنے کا اس طرح موقع نہیں مل پایا کہ ٹکا کے ان کی اپوزیشن کی جاتی، کہ ابھی آئے ہیں، ہنوین پیریڈ تھا، اس کے بعد ہی وہ مسائل شروع ہو گئے، ساتھ شروع ہو گئی، کبھی کرونا آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جس سے معاملات ایسے بنتے چلے گئے. پھر انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں، پھر انڈیا والا واقعہ ہو گیا، تو اس میں بھی ظاہر ہے جو ان کی اسپیچز تھیں اقوام متحدہ، تو ایک وہ بنتا چلا گیا. تو جب یہ ہونا تھا کہ اب اپوزیشن ان کی زیادہ کی جائے، تو میرا خیال ہے وہ اس سے 1 سال پہلے ہی کام شروع ہو گیا تھا، اندازہ ہونے لگ گیا تھا. پھر تو تب سے اپوزیشن ہی ہو رہی ہے. اپوزیشن میں رہتے ہوئے جب چینل پر تھے تو تب یہ تھا کہ ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو اس میں آ جاتا تھا، اس میں تو آپ گیسٹ لیتے ہیں. لیکن جب آپ اپنا ایڈیٹوریل ہی خود کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک ٹلٹ تو آتا ہے اپوزیشن کی طرف. جب دوبارہ اگر خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو پھر پتہ لگے گا کہ ہم کتنی اپوزیشن کی کرتے ہیں، نہیں کرتے. اصل بات تب ہوگی. تو صحافت نام ہی اپوزیشن کا بیسیکلی. ٹھیک ہے اسامہ بھائی، آپ نے میڈیا میں ایک بڑا دور گزارا ہے اور بڑا عرصہ گزارا ہے، آج بھی میڈیا میں موجود ہیں. ہم ینگسٹرز کے لیے آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ مشعل راہ کہہ لیں یا ایک پاتھ سیٹ کر دیتے ہیں. کبھی میڈیا میں ایسا ہوا کہ آپ کو لگا کہ یار یہ بڑی خبر میرے پاس آئی ہے، ایڈیٹر نے روک دی، ڈائریکٹر نیوز نے روک دی، یہ نہیں چلانی، کوئی ایسا واقعہ گزرا؟ نہیں، سچ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ پھر اس کو کس طرح سے کہیں گے. لیکن یہ قدغنیں تو ہم بھی، کیونکہ میں بھی میڈیا آرگنائزیشن میں کام کرتا ہوں، غالباً یہ قدغنیں تو موجود ہوتی ہیں کہ یار یہ خبر نہیں چلانی. یا میں آپ کو ریسنٹ مثال دے دیتا ہوں، ایک ادارہ ایسا جو ہمارے چینل کا وہ فنڈ تھا، مطلب کہ وہ ایڈورٹائزنگ دیتا تھا، لیکن اس کو رگڑا لگانے کے لیے میں نے ان سے کہا کہ یار میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، جو لکھے ہوئے سوال ہیں صرف وہ پوچھنے ہیں. میں نے کہا یار تو پھر یہ کیا مزہ آئے گا، اس طرح مزہ نہیں آئے گا. یہ ہو چکا ہے. یہ ایک دفعہ ہوا کہ ایک گورنمنٹ کے خلاف پروگرام کیا، اور وہ آپ نے کہا نا کہ خبر نہیں چلانی، ایسا نہیں ہوا، وہ خبر تو ہم نے چلا دی. اچھا.
ہاں آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا, خبر تو چلا دی, اس کے بعد پھر ہمیں بھگتنا پڑا. بہت دفعہ اس طرح ہوا, کسی شخصیت کے بارے میں کر دیا تو پھر کراچی میں ایک پارٹی ہوتی تھی, اب بھی ہے خیر, وہ انہوں نے بلا لیا, انہوں نے کہا تمہاری تو قد بھی لمبا ہے, تمہاری بوری بھی تمہاری لمبی سلانی پڑے گی, تو ادارے کے لیے مسئلہ بن گیا. اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں. کبھی یہ ہوا کہ ایک چیز کو لے کر بہت زیادہ چلے تو پتہ لگا کہ وہ بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسی اس کے پیچھے ہے یا بڑی کمپنی ہے, تو پھر اس کو مالک نے کہا کہ اس کو تھوڑا ٹون ڈاؤن کر دے, کافی ہو گیا ان کے ساتھ. اب اس طرح ایک دور تھا ملک ریاض صاحب کے حوالے سے نہیں خبریں چل سکتی تھیں, وہ تو جس بھی ادارے میں جاتے تھے آپ کو پتہ ہوتا تھا, آج بھی نہیں چل سکتی. ہاں یہ ہوا کہ وہ خبر تو ہم نے چلا دی, تو اس کے بعد ان صاحب کو پھر بلایا گیا. ان صاحب کو کہیں یا ویسے کسی پارٹی یا گورنمنٹ کے حوالے سے تھی, پھر ان میں سے کسی بڑی شخصیت کو بلایا گیا اس خاندان کی, اور ہمیں لکھے ہوئے سوال ملے تھے اور وہ پوچھنے تھے. ہاں یہ ہو چکا ہے. اسامہ بھائی, دو طرز صحافت ہم دیکھتے ہیں ملک میں. میں جو بذات خود ایز اے اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں, اسد طور دیکھ لیں, مطیع اللہ جان دیکھ لیں, حامد میر دیکھ لیں, مجھے لگتا ہے شاید یہ نظریاتی طور پہ اختلاف کرتے ہیں. کچھ ایسے نام ہیں جیسے آپ کے دوست بھی ہیں, عمران ریاض خان صاحب, صابر شاکر صاحب, عارف حمید بھٹی صاحب, یہ پارٹی کی سیاست کرتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ آپ کا کیا اسٹانس ہے اس کے اوپر؟ میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد ہے عمران ریاض نے بزدار صاحب کی بہت خوفناک حد تک مخالفت کی تھی. ٹھیک ہے. عارف حمید بھٹی صاحب کا مجھے یاد ہے کہ ان کا بھی کافی زیادہ پرابلمز ہو گئے تھے اسی طرح, اور آپ نے کوئی نام لیا تو مجھے بھی یاد نہیں. تو اصل میں ہوتا ہے کہ وہ ہائی لائٹ اتنا ہو جاتے ہیں. صابر شاکر صاحب بھی مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں, ہاں جی معید پیرزادہ صاحب, ہاں وہ تو بہت سخت ناقد تھے کسی دور میں. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں پھر, کیونکہ مجھے یاد ہے معید پیرزادہ صاحب تو بابر ستار صاحب کے ساتھ شو کیا کرتے تھے. بابر ستار صاحب تو بہت اینٹی تھے ان کے خان صاحب کے, ان سے وہ سوال بھی کرتے تھے. تو یہ ضرور ہوا کہ ہاں چیف جسٹس کی آپ بات کر رہیں, صرف ہوا یہ ہے شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹیلی ویژن پر بات ہوئی چلی گئی. اب ڈیجیٹل سوشل میڈیا کا دور ہے, وہاں پڑی ہوتی ہے, تو آپ کو زیادہ آسانی سے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. پھر اگر عمران ریاض کی یا دیگر کی بات ہے تو بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے ساتھ کوئی اتنا واقعہ ہو جائے ایسا کہ آپ کتنے مہینے لاپتہ ہیں اور یہ, اور جس نظام کے وقت پہ آپ ہوں, تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ بالکل بیلنس ہو جائیں, بہت مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا اس لیے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس لیے بظاہر لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اپوزیشن کر رہے ہیں, بہت زیادہ ایک حد تک جا رہے ہیں, اور اس میں پھر لگنے لگ جاتا ہے کہ آپ کسی خاص پارٹی کے. تو اسی طرح مطیع اللہ جان صاحب ہیں, تو وہ اب آپ کہیں گے کہ جی ان پارٹی کے اسد اللہ, اس کے پاس تو سارے جاتے, اسد کے پاس جاتے تھے. تو یہ لوگ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیلنس لے کے چلتے ہیں, کیونکہ ان پر اس دور میں مقدمے بن گئے تھے. بالکل. لیکن اختلاف یہ رہے تھے, یعنی عمران ریاض کا بھی اختلاف رہا تھا, یہ تو مجھے پتہ ہے. صابر شاکر صاحب مجھے یاد نہیں ہے, لیکن بھٹی صاحب کو مجھے یاد ہے. آپ نے تو میرے خیال سے کام بھی کیا عمران صاحب کے ساتھ. جی ہم نے ایکسپریس میں اسٹارٹ اکٹھے لیا تھا آلموسٹ, تو ماشاء اللہ اس نے اس کے بعد بڑا مشکل وقت انہوں نے دیکھا. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ایز اے رپورٹر وہ میرا خیال یہ ہے کہ چاہے عارف حمید بھٹی صاحب ہیں, وہ تو بڑی سینئر پوزیشن پہ رہے, لیکن یہ تینوں کا بیک گراؤنڈ رپورٹنگ کا ہے. آپ نے صابر شاکر صاحب, عارف حمید بھٹی صاحب اور عمران ریاض, تو اصل صحافت ہے ہی رپورٹنگ بیسیکلی. اگر آپ دیکھیں نا, رپورٹنگ کی بات ہی, صحافت یہاں خبر نکال کے لائیو اور آگے مین پرپس تو وہی ہے نا. تو کہیں نہ کہیں پھر آپ کے سب سے تعلقات ہوتے ہیں. تو اس دور کے لوگوں کے ساتھ جہاں سے بھی خبریں زیادہ آتی ہیں, تو ہمارے یہاں ایجنسیوں کے پاس زیادہ خبریں ہوتی ہیں, کیا ہونے لگا ہے, کیا گزارے کی طرف ہوتے ہیں. تو وہاں جب قریب ہوتے ہیں, وہاں پر پھر جب بالکل ایک اور طرف جایا جاتا ہے, تو میرا خیال ہے وہاں سے پھر پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں. اسامہ صاحب, میڈیا انڈسٹری میں کام کیا, بڑے عرصہ آپ نے نیوز اینکرنگ کی, جیو جیسے بڑے اداروں میں وابستہ رہے, ایکسپریس جیسے. Now where do you see yourself in upcoming years, اور اب کہاں دیکھ رہے ہیں جب اتنی قدغنیں موجود ہیں؟ اسامہ غازی صاحب ایک بڑا نام, یعنی بہت سے ادارے آج بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ سے مستفید ہو سکتے ہیں, اور آپ ایک جانا پہچانا نام, ایک جانا پہچانا فیس ہے میڈیا انڈسٹری کا, لیکن آج بھی اسامہ غازی صاحب پہ یہ قدغنیں موجود ہیں کہ وہ کسی بڑے ادارے میں جا کے نہیں بیٹھ سکتے. تو کیا آپ کو ضرورت بھی ہے اب؟ نہیں, ضرورت تو بالکل ہے, اور ایک دو بڑے اداروں سے آفرز بھی ہوئیں, لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنا سوشل میڈیا جو ہے نا وہ آپ بند کریں. میں نے بھی دیکھا آپ بڑے پی ٹی آئی کی طرف, یعنی ہاں اس کا بالکل نظر آتا ہے. میں نے آپ کو اس کا جواب پہلے دے دیا کہ وہ پری ڈومیننٹلی اپوزیشن ہی ہوتی ہے, کیونکہ سرکار کے پاس اور بڑے وسائل ہوتے ہیں, اربوں روپے کے اشتہار بھی ہوتے ہیں, اور بڑے چیزیں ہوتی ہیں. اور اب چونکہ ہم ٹاک شو نہیں کر رہے نا, جہاں پر ہم بیٹھے ہیں اور اس میں پتہ لگے پیپلز پارٹی بھی, پی ٹی آئی بھی. میں نے تو ایسا بھی شو کیا جہاں پی ٹی آئی بین تھی. اچھا, ہاں جی, ایسے بھی شو کیا ہم نے. تو پی ٹی آئی بین ہے,
تو جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں پھر آپ اور طرح سے ہوتا ہے, لیکن جب آپ اپنا انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا ٹلٹ اس طرح سے لگتا ہے کہ آپ اس طرف ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو مثال دی, آپ اسد ترکی متین جان صاحب کی بات کر رہے ہیں, پیچھے جائیں گے تو لگے گا کہ وہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا ان کے تھے, کیونکہ اسد ترکی کے گھر سارے چلے گئے تھے. آج آپ دیکھ لیں اب کیا ہو رہا ہے. تو یہ وقت اس طرح سے, تو آفر تو اچھے چینلس تھی الحمدللہ. تو بس اس کے بعد اس وقت میں نے سیف سائڈ تو نہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آزادی ہے نا, یہ ایک بڑی عجیب فیلنگ ہے کہ آپ خود سے جو بول رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, اور پھر ملازمت ہوتی ہے. وہ تو صحیح. اور تقریباً 20 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ سے وابستہ ہوئے, تو بڑے بڑے الحمدللہ اداروں میں کام کیا, لیکن اپنا کام کر کے ایک اور ہی اس میں, اگرچہ مجھے اس سے کہیں زیادہ آفر دی جو میں ارن کر رہا ہوں, اور خاص طور پہ اب تو اور زیادہ مسائل ہو چکے ہیں. تو لیکن ایک بات اللہ کا شکر ہے کہ میں اس حد تک نہیں گیا اور نہ ہی کبھی جاؤں کہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ بھائی کوئی مسئلہ آ جائے. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے اپنی حدود و قیود کا, تو اس پہ کرتا ہوں. یا آپ کہتے ہیں کہ میں اتنا دلیر نہیں ہوں جا کے ٹکرا جاؤں اور یہ کروں. تو اس لیے بھی شاید آفرز وغیرہ تو تھیں, لیکن اب بھی اگر آتی ہیں, میں نے اب سے عرض کیا کہ ایک دو جگہوں سے تھی. ایک تو بہت بڑا چینل, دوسرا بھی اچھا تھا, لیکن وہ یہی تھا کہ آپ سوشل میڈیا اپنا جو ہے نا ڈیجیٹل, تو وہ مجھے لگا کہ یار ہاں ایک اتنے عرصے میں بلڈ کیا ہے الحمدللہ. تو اب نیکسٹ جنریشن میرے جو بڑا بیٹا ہے, ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ بھی اسی فیلڈ میں آ جائے, تو ایک اپنا ایک آپ کا پلیٹ فارم ہوگا, اپنا ایک ایسٹ. آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں, جتنے بھی چینل کے اونرز ہیں, ان کا اپنا کام ہے نا. بالکل کسی نہ کسی طرح انہوں نے کہیں سے چھوڑا اور سوچا اور بلڈ کیا, مشکلات آئیں, تو اپنا کام اپنا ہوتا ہے. اپنا کام اپنا ہوتا ہے. اسامہ غازی صاحب یہاں موجود ہوں, اور میں 2-3 لاسٹ سوال آپ سے نہ کروں, یہ زیادتی ہوگی. اسامہ بھائی, ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا علماء کانفرنس جو ہوئی, ہم نہیں جانتے کس نے کی اور کیا چیزیں ہوئیں. پاکستان میں ایز اے ہسٹری ہم نے دیکھا آپ نے بڑی گرپ بھی رکھی ہسٹری کے اوپر, دیکھو سنو جیسے جیسے پلیٹ فارم پہ بھی کام کیا, ان کے ساتھ بھی کام کیا. ہاؤ ڈو یو سی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف کہ اسلامی کلچر یا اسلامک کلچر کا عنصر جو یوز کیا جاتا ہے مختلف اینٹیز کی جانب سے اس ملک کے اندر, علماء کرام اور جتنے لوگ ہیں وہ آپ دیکھ لیں. اگر ہم مثال لیں, اگر میں اوپنلی بات کروں, طارق جمیل صاحب آپ کو نظر آئیں گے عمران خان کے ساتھ, طاہر اشرفی صاحب آج کی حکومت, ہر حکومت میں غالباً وہ تو ٹھیک ہے, ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہوں گے. ایسے بڑے بڑے نام جو آرمی چیف کی کانفرنس میں بھی موجود رہتے ہیں اور پھر سیاستدانوں سے بھی اچھے تعلقات رکھتے ہیں. وٹ از اسامہ غازی اسٹانس آن اٹ؟ دیکھیے ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے, جس طرح آپ نے بتا دیا, کچھ کسی طرف چلے جاتے ہیں, کسی کے ساتھ دوستی ہو گئی, لگاؤ ہو گیا, لیکن ہر دور میں ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے جو ہر ایک کے خلاف ہیں. میرا خیال ہے اگر ابھی ہم حالیہ مثال دیں, مدنی صاحب کی دیکھ لیں, تو وہ میرا خیال ہے خان صاحب بھی بڑے خلاف تھے. تو اب حالانکہ وہ ایک اور طرز کے اپنے ایک عوامی سطح کے وہ آدمی ہیں, آپ ان کو اس طرح بے شک نہ اس کیٹیگری میں رکھیں ان اسکالرس کی کہ ان کا مدارس کا اور دیگر ہے. تو ہر دور میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو مشکل سائڈ ہوتی ہے ادھر کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں, چاہے وہ انڈسٹری سے ہوں گے, چاہے وہ صحافت میں ہوں گے, چاہے وہ سیاست میں ہوں گے, چاہے وہ دین سے تعلق رکھنے والے ہوں گے. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ہسٹری میں ایسا ہی ہوا ہے. ہاں جب وہ پھر پورا ماحول بدل جاتا ہے تو اور بات ہے, اور پھر جو ماحول بدلتا ہے وہ پھر طاقت کے ساتھ جا کر زیادہ لوگ طاقت کی طرف ہی کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اسامہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک بیان سن رہا تھا, اور اگر میں کھل کر کریٹک کروں, انہوں نے کہا جی 30 لاکھ مدرسے کے بچے جو ہیں وہ آپ کے پیچھے بیعت کرتے ہیں, اور ہم نے مدرسہ اور یہ انڈسٹری جو مدرسہ انڈسٹری چلائی. پاکستان میں یونیورسٹیز کم ہیں اور مدرسے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں. مطلب کہ ہاؤ یو یوٹیلائز, اور آپ کس طرح ان بچوں کو جن کو ایک ایسٹ کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے ملک کے لیے, آپ ان کو پولیٹیکل ایسٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اس ملک میں. اس کی نا کئی ڈائمینشنز ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اکنامک ڈائمینشن, اس کی سب سے بیسک ہے, اور پھر ہماری جو پالیسی رہی افغان جہاد کے دوران, تو اس میں ہم مشروم گروہ دیکھتے ہیں. اس میں پھر سعودی عرب بھی تھا, امریکہ بھی تھا, اور وہاں سے فنڈنگ تھی. اور آپ دیکھیں کہ وہ 2-3 سال میں ایک بچہ جو ہے وہ اگر 14 سال کا آپ لے رہے ہیں تو 16-17 سال کا ہو گیا ہے, اور اس کو آپ بھیج سکتے ہیں پھر ادھر. اور اگر آپ دیکھیں تو اس دور میں بڑی مشروم گروہ تھی ہمارے یہاں مدارس کی. اب مدارس یہ ہیں کہ ایک بورڈنگ کا ایک طریقہ ہے کہ بچے کو آپ تعلیم نہیں دے پا رہے, خوراک نہیں دے پا رہے, اتنے مسائل ہیں, تو وہاں جائے گا جی رہائش. اب اس کے بعد جب وہ جوان ہو جائے گا کسی نہ کسی کام پہ لگ جائے گا. اگر وہ اسی طرح سے کسی مسجد میں یا کہیں اور نہیں لگتا, مدرسے میں نہیں لگتا, چلے اتنا جوان ہو گیا کہ اس نے تعلیم یہ والی حاصل کر لی, ایک دینی لحاظ سے بھی آپ کو سکون مل جاتا ہے کہ ہاں جی یہ تعلیمی تو اس نے دین کی تعلیم حاصل کیا. اور دوسرا تب تک وہ 16-18 سال میں اس قابل ہو گیا تھا کہ باپ کا ہاتھ بٹائے. جب تک ہمارے اسکولس یا تو بورڈنگ آفر کر رہے ہوں یا ایسی ایجوکیشن دے رہے ہوں جو ایک خاص لیول کی ہو, سرکاری اسکول اس سطح کے ہو جائیں, اور جو غریب ہے اس کو آپ بہتر سہولیات دے سکیں, تو پھر یہ ہوگا کہ
لوگ شوق سے پھر بھی جائیں گے، لیکن اس طرح آپ جو اتنے مدارس دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ میری نظر میں آج بھی آپ کسی سے جا کے پوچھیں جس کے بچے مدارس میں ہیں طریقے سے کہ بھائی آپ چاہیں گے کہ بچہ انجینئر ڈاکٹر بنے یا آئی ٹی ایکسپرٹ بنے یا اس طرح بنے، تو وہ کہیں ہاں ہاں ہم چاہیں گے، مگر کیوں نہیں بھیج رہے؟ آپ جتنے مدارس دیکھ لیں اس میں 99% بچے اسی طرح سے ہوں گے جن کے والدین کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں. تو اصل وجہ یہ ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ مدارس کا اتنا زیادہ ایک رجحان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیم ظاہر ہے ضروری ہے ہمارے ہاں، مذہب کی اور دین کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن پھر چونکہ اس میں اسٹیٹ کی انوالومنٹ کم ہوتی چلی گئی، وہاں سے ہمارے یہ میں نے بتایا افغان جہاد، وہاں سے پھر پرابلم کریٹ ہو گئے مدارس کے ساتھ. ورنہ آج بھی بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ مدارس ہی پڑھ کے نکلے ہوئے ہیں. تو اب جس طرح بات کی جاتی ہے ہراسمنٹ کی بچوں کے، اور اس میں یہی زیادہ خطرہ یہ رہتا ہے کہ بچے وہیں پر ہیں، ورنہ اسکول میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، دیگر جگہوں پر بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کو ہم صرف مدارس کے ساتھ نتھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات کہ ان کی گروتھ کی وجہ ہمارے معاشرے میں باقیوں کی نسبت وہ افغان جہاد کی وجہ سے ہوئی، وہاں پر ایک زیادہ آ گیا. اور دوسرا ہمارا یہ جو پہلو ہے کہ ہم اتنا کم خرچ کرتے ہیں صحت اور تعلیم پر کہ ہمارا یہ بجٹ کم ہے. آپ یہ دیکھ لیں ہمارے ہاں سب سے زیادہ شاید دنیا میں اتنے فلاحی صحت کے ادارے آپ کو کم ملیں گے، یا ویسے ہی اور فلاحی ادارے، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں سب سے زیادہ مسائل بھی آپ کو نظر آتے ہیں. کیونکہ جب تک ریاست اس کی اونرشپ نہیں لیتی، اس قابل نہیں ہوتی، تو پھر اسی طرح کے ادارے پھر آگے آئیں گے، اور جہاں وہ ضرورت ہوگی تو پھر پیرنٹس اور کہاں بھیجیں گے. اسامہ بھائی، لاسٹلی ویئر ڈو یو سی لیفٹ پالیٹکس ان پاکستان؟ اگر آپ لیفٹ پالیٹکس کی بات کریں، لاہور میں ڈاکٹر عمار علی جان ہیں، وہ کام کرتے ہیں لیفٹ پالیٹکس کے حوالے سے، اور ایمان مظاہری صاحبہ لیفٹ پالیٹکس میں نہیں، آپ کہہ سکتے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ کام کرتی ہیں. تو پاکستان میں ویسے تو پنپنے نہیں دیا گیا لیفٹ پالیٹکس کو، لیکن آپ کے اندازے کے مطابق یا آپ کیا نظریہ تجربہ اس کے اوپر رکھتے ہیں کہ لیفٹ پالیٹکس ویئر ڈو یو سی ان پاکستان؟ کے ابھی تک 78 سالوں میں ہم نے رائٹ ونگ کو دیکھا، مذہب کا عنصر دیکھا جس میں ہر کسی نے ٹچ دیا. مذہب کا پیپلز پارٹی اپنے آپ کو لبرل جماعت کہتی ہے، ٹھیک ہے، سول سپریمیسی کی بات کرتی ہے، لیکن مذہب وہاں پہ بھی استعمال ہوا. عمران خان صاحب کے جلسوں کے اندر وہ ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا، میاں صاحب خود کو کہہ کے آئے تھے جی کہ میں بھی جو ہوں وہ سیکولر جماعت کا نمائندہ ہوں، اور اس کے بعد پھر مذہب کارڈ ان کی طرف سے بھی استعمال ہوتا ہے، اور تمام علماء کرام ان کی طرف بھی نظر آتے ہیں. لیفٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ شاید کہ یہ لیفٹ والے زیادہ کچھ بہتر ہیں، جھکاؤ کچھ سمجھتے ہیں. آپ کا سٹانس کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں، ہمارا ملک ہی بنا دین کے نام پر، ایک مذہب کے نام پر ایک ریاست کریٹ ہوئی، تو اس کی بنیاد اس چیز پر ہے. تو لیفٹ کے خیالات چونکہ کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ ایک زیادہ لبرل کی طرف ہوتے ہیں، کہ کہیں نہ کہیں آپ اپنی سوچ پر چل رہے ہوں کہ آپ کہیں قطعاً وہ نہیں قبول کریں، چاہے وہ مذہب کی ہے چاہے کسی اور چیز کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیفٹ کے لوگ مذہبی نہیں ہوں گے، لیکن مذہب کو اس حد تک نہیں فالو کر رہے ہوتے، اس لیے ان کو لیفٹ کا کہا جاتا ہے کہ وہ دوسری طرف جا کھڑے ہوتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی، ہمارا آئین اور ہم بحیثیت مسلمان تو ایک سوچ تو ہے. تو ہوتا یہ ہے لیفٹ کا کہ ان کے جتنے خیالات ہوتے ہیں وہ تھوڑے اس سے چونکہ ڈائیورژن کی طرف نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کو پاپولرٹی کو گین کرنا. لیکن ہمارے جو مختلف طبقات ہیں، میں ضرور سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ کو جس طرح دین کی اجازت ہے، آپ کے آئین میں ہے ہمارے اور ملک میں، تو اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے اپنی رائے کا اظہار کرنے کی. رائٹ ونگ میں ہم ریڈیکلائزیشن نہیں دیکھتے، موبلائزیشن نہیں دیکھتے کہ کس طرح موب کے موب آگ لگا دی جاتی ہے ایک سری لنکا کے باشندے کو یہاں پہ. تو یہ زیادہ ریڈیکلائزیشن ہم رائٹ میں نہیں دیکھتے آپ کے خیال سے؟ دونوں طرف مجھے تو نظر آتی ہے. جب آپ رائٹ کے بندے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہوتے ہیں تو میں تو لیفٹ پہ بھی دیکھتا ہوں، کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، ان کو مار دو، ان کے نہیں انسانی حقوق ہونے چاہیے، ان کو مار دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر لیفٹ کے لوگ کم ہیں وہاں 1% یہ ہے، اور یہاں رائٹ کے لوگ زیادہ ہیں اور یہاں کا 1%، وہ 1% بھی ان کے 100 پر سے زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو رائٹ کے لوگ ہی اس کے خلاف پھر کھڑے بھی ہوتے ہیں اب کم از کم. تو اور مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جس طرح یہ واقعہ آپ بتا رہے ہیں وہ ہوا، تو سزائیں بھی یہیں سے ہوئیں، یہیں یہ لوگوں نے کنڈیم کیا. یہیں کے ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں وہی کہتے ہیں کہ جی کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ جا کر خود ہی ایگزیکیوشنر بن جائیں، آپ خود کسی کو سزا سنائیں. اور بھائی ریاست کا کام ہے، آپ کو لگتا ہے کسی بندے نے غلط کیا تو آپ جائیں مقدمہ درج کروائیں. لیکن دوسری طرف اب آپ CCTV دیکھ ہی رہے ہیں، تو اب تو کام ہی پھیل گیا، جس کے بعد جو ہے بس وہ پھر اس کو کر دیں. تو ہم پتہ نہیں اب اس کو رائٹ کہیں گے یا لیفٹ کہیں گے، لیکن میں دیکھتا ہوں ہاں اب جس طرح لیفٹ پر ہے کہ وہ خواتین، ہمیں بھی ظاہر تو ٹھیک لگتا ہے کہ ہاں ہاں خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو اس کے بس میں ہوگا وہ یہی کرے گا، بازو توڑ دو، ہاتھ توڑ دو. تو چونکہ
رائٹ والے اور لیفٹ والے دونوں کو ہی بات کرنی چاہیے خواتین کے حقوق کی, لیکن کیا لیفٹ والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سب غلط ہو رہا ہے؟ نہیں کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے کہ ان کو لگتا ہے کہ یار ہمارا پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا جوڈیشل نظام بہتر ہونے میں, جبکہ جو آپ لیفٹ کی سوچ کی بات کرتے ہیں وہ زیادہ تر اس چیز کو کہتے ہیں کہ نہیں ٹو دا پوائنٹ چلیں, اس کو کریں. تو یہاں آ کر ہم وہاں بھی اس میں ڈائورژن میں آ جاتے ہیں. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ دونوں طرف ایکسٹریم ہوتی ہیں کسی بھی طبقے میں, کہیں بھی, کہیں زیادہ کہیں کم. ہمارے یہاں وہی جو بات ہے ریڈیکلائزیشن اس وجہ سے ہو گئی کہ ہم نے اسٹیٹ لیول پر جب لوگوں کو اس طرح سے کرنا شروع کیا, تو اسی لیے تو اسٹیٹ کی پاور ہوتی ہے. اسٹیٹ کی طرف کیوں جایا جاتا ہے, کیوں پالیٹکس کی جاتی ہے؟ لیکن اسٹیٹ اگر چاہتی ہے تو وہ پھر ٹی ایل پی جیسے نکلتی ہے اس کو بھی ختم کرتی ہے, اسٹیٹ کی ریٹ کو تو پھر کوئی بھی. یہی تو مسئلہ ہے نا کہ ہم پھر وہ ایوالو کرتے ہیں, اس کو ختم کس طرح کر ہوتے ہیں, وہ بھی فورس کے ساتھ. ہاں, جب ہم لوگوں پر وہی تھوپ رہے ہوتے ہیں کہ ایک پالیسی ہم چلنے نہیں دیں. مثلا ہم نے کیا فارن پالیسی بنانی ہے, وہ ڈکٹیٹ کسی طرح سے ہو رہی ہے, اور وہ پھر ہم جب چینج ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی اتنا نہیں چینج ہو پا رہی ہوتی ہے, اور اس میں ایک ریزسٹنس پھر آ جاتی ہے. تو ایک نیچرل فلو کے ساتھ اگر آپ چیزوں کو بدلیں سوچ کے ساتھ, ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن وہ دیر پا ہوتا ہے. تو جب آپ اس طرح سے جس طرح آپ نے یہ مثال دی تو دیکھیے کیا کیا گیا. تو آپ کا خیال ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں, وہ چند سال لگیں گے اور کہیں گے بڑا ظلم ہوا, بڑی زیادتی ہوئی. تو اگر وہ قانون کے مطابق بے شک یہ تو جواز نہیں گھڑا جا سکتا کہ آپ کہیں گے جی وہ تو بندہ چھوٹ جاتا ہے, کنوکشن نہیں ہوتا. بھائی کنوکشن ریٹ کو بہتر بنائیں. پھر ریاست کس کام کی رہ گئی؟ پھر تو یہ ہے کہ ہاں آپ ایک راجہ ہے اور اس کے آگے لوگ ہیں, اور بس اس نے کہہ دیا کہ بھائی جہاں بھی ظلم دیکھو اس کو پکڑ دو اور ختم کر دو. تو پھر تو آپ کے پاس کہیں بھی جوڈیشری کا, کیونکہ دہائیوں میں بنا ہے یہ کانسیپٹ, دہائیاں نہیں صدیوں میں یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوئے ہیں اسٹیٹ کے, سپریشن آف پاور کے, عدلیہ, مقننہ, ایگزیکٹو. ہاں جی, یہ جو بنے ہیں سوچ سمجھ کے بنے ہیں. یہ میڈیا جب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک کو کمزور کرتے ہیں نا, تو ایکچولی نظر نہیں آ رہا ہوتا. کوئی ایک جب پاورفل ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پھر وہی مسائل ہمارے شروع ہو جاتے ہیں. کہیں پر کسی کو ہم بناتے ہیں, کسی کو ہم پھر وہ گرا رہے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھ لیجیے کیا ہوا ہے, پہلے بنایا اب وہ گرانے پہ. تو ہماری انرجی کہاں لگ رہی ہے؟ کسی کو پنپنے نہیں دیا. آپ ایوب خان صاحب کے دور سے دیکھ لیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, پھر ان کو ہی ختم کرنا پڑتا ہے. پھر اس طرح ضیاء صاحب کے دور میں شریف خاندان آتا ہے, پھر اسی کو ختم کرنا پڑتا ہے. بنایا بھی تو انہوں نے اور پھر ختم بھی کرنے میں یہ تو لے ہوئے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے. مدارس بھی دیکھ لیجیے نا, مدارس بھی دیکھ لیجیے کس طرح سے جو آپ نے بات کی. جتنا بھی ہمارے ہے وہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے نیشنل ڈسکورس میں سے وہ چیز نہیں آ رہی ہوتی, کہیں سے وہ شروع ہوتی ہے. آج کل آپ دیکھیں نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے. بالکل, کیا وہ کوئی عوامی سطح پر کہیں شروع ہوئی ہے, کیا ہوئی ہے؟ وہ ایک بس ایک اہم حلقوں میں بیٹھ کر ڈبیٹ ہوتی ہے, بڑے کر رہے ہیں اور کر جو ہے میڈیا مالکان کے بزنس مین ہیں ان کے منہ سے. جی, جو سب سے زیادہ اشرافیہ کہہ لیں, جو طاقت رکھتے ہیں یا جو اہم ترین اس میں ہیں, چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہیں, جس طرح میڈیا کے لوگ ہیں, جس طرح بزنس کے لوگ ہیں, یا آپ نے علماء کا ذکر کیا, تو ان میں جو اوپر لوگ ہیں وہاں سے وہ کر کے ہاں جی باقی نیچے آپ دیکھ لیں گے. تو ایک رف سا ایک بنا کے نا, ایک کیا کہیں کہ ایک بیانیہ سا, اور ہم وہ کر جاتے ہیں, جبکہ پوری سوسائٹی میں اس کی صلاحیت نہیں ہو پائی ہوتی. تو پھر وہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے لیے. اسامہ بھائی, ویری لاسٹلی بات نہیں کروں گا تو شاید زیادتی ہوگی. سراب برکت کیس, سراب برکت کو اٹھا لیا گیا سیاست.pk سے. اس کے بعد آپ دیکھیں شاکر روان صاحب لاہور کے ہیں گورننگ باڈی کے, ان کے اوپر FIA کا مقدمہ درج, جو بے تحاشا ایسے مثالیں ملتی ہیں کہ اب یہ نہیں کہ میں صرف آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں تو آپ کوئی ایسی بات کر دیں گے وہ بھی میرے کھاتے میں جائے گی. تو ہاؤ ڈو یو اینالائز لاسٹلی چند الفاظ میں؟ یار دیکھیں یہ ابھی اب تو سوال بھی میں نہیں کر سکتا, مجھے پتا ہی کہ میں دیکھیں میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ سب سے اچھی پیش گوئی وہ ہسٹری ہوتی ہے, تاریخ. اگر آپ کسی بارے میں پیش گوئی کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوگا, تاریخ پڑھ دیں, تاریخ کا مطالعہ کر لیں. تو ہم دنیا کی تاریخ پر نہیں جاتے, ہم پاکستان کی تاریخ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی. تو پاکستان کی تاریخ میں یہ ادوار آئے ہیں, تقریباً 10 سال لگ جاتے ہیں اس میں کہیں زیادہ. اب یہ ہے کہ یہ اب زیادہ رپورٹ بھی ہو رہا ہے, زیادہ ڈیجیٹائز ہونے کی وجہ سے اس کی لائف زیادہ ہے کہ کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو فوری طور پر وہ آ جاتا ہے, اور بعض حوالوں سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا. جس طرح حامد صاحب نے کہا جی 1 تھا تو 7 ہو گئے, وہ اتنے گنا ہو گیا. تو شارٹ ٹرم میں تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہی ہوگا, اور سختیاں شاید تھوڑی سی اور بڑھیں گی ابھی بھی. ہاں جی ابھی بھی بڑھیں گی, اور پھر کہیں جا کر لانگ ٹرم میں یہ پھر زیادہ میرا نہیں خیال یہ چیزیں سسٹین کر سکتی ہیں. سب کا یہی خیال ہے. تھینک یو سو مچ اسامہ غازی صاحب. اور ناظرین, آج کے ان پلگ مائک کے مہمان اسامہ غازی صاحب تھے, اور کوشش یہ کی کہ تمام چیزوں کے اوپر کھل کے بات کی جائے. اسامہ بھائی آپ کا بہت شکریہ آج وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی ان پلگ مائک کے اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.